السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شفاء الدہر روحانی چینل۔ میں ہوں عبد القادر جلیل۔ آج کی نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف مذہبی سکالر، روحانی عامل حضرت مفتی محمد احمد شہباز صاحب دامت برکاتہم۔ آج کی نشست کی خاص بات یہ ہے کہ ہم مفتی صاحب کے سامنے لوگوں کے پوچھے گئے سوالات ان کے سامنے رکھیں گے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے جوابات ان سے حاصل کریں گے۔ جی مفتی صاحب، جو ہمیں سوالات بھیجے گئے ہیں ان میں پہلا سوال یہ ہے، صاحب لاہور سے سوال کر رہے ہیں کہ میری شادی کو 10 سال ہو گئے لیکن اولاد کی نعمت سے محروم ہوں، جبکہ میڈیکل رپورٹس بھی بالکل ٹھیک ہیں، تو اولاد کے لیے کوئی خاص عمل بتا دیجیے۔ اولاد کی نعمت اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جنتی میوہ ہے، اس کی لذت، اس کا سرور اور سکون انہی کو پتہ ہے جن کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور جو اس سے محروم ہیں ان کے لیے ہم دعاگو ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ ہمارے پاس کیسز آتے رہتے ہیں، بہنیں اور بھائی جن کے پاس اولاد نہیں ہے، وہ جس دکھ سے، جس تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں، اس کو سننا ہی بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے دعاگو ہوتے ہیں۔ اگر میڈیکل رپورٹس کسی جوڑے کی کلیئر ہیں اور پھر اولاد نہیں ہو رہی، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، سب کچھ ہی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ دنیا دارالاسباب ہے، اسباب بھی اللہ پیدا کرتے ہیں اور اسباب میں اثر بھی اللہ ہی ڈالتے ہیں۔ اگر میڈیکل مسئلہ ہے تو ہم میڈیکلی اس کا علاج کروائیں گے، اگر میڈیکل مسئلہ نہیں ہے تو پھر ہم عملیات کی طرف جائیں گے۔ ہم قرآن و حدیث میں وہ جو دعائیں بتائی گئی ہیں اولاد کے حصول کے لیے، ہم ان کو پڑھیں گے، ہم اللہ سے دعا کریں گے۔ اسباب کے درجے میں ہم عملیات کا سہارا لے کر اللہ رب العزت سے اولاد مانگیں گے، اس عقیدے، اس نظریے اور اس ذہن کے ساتھ کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، وہ اسباب کے ساتھ دے یا وہ اسباب کے بغیر دے۔ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ اسباب کے ساتھ انسان کو دیتے ہیں، بغیر اسباب کے بھی دینے پہ قادر ہیں، اور بے شمار مثالیں موجود ہیں قرآن پاک میں بھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ اللہ نے بغیر باپ کے آپ کو پیدا کیا، طریقہ یہ ہے کہ باپ اور ماں دونوں کا، میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے، پھر بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن حضرت مریم کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا تو بغیر باپ کے عطا فرمایا۔ اللہ اس بات پہ قادر ہے۔ حضرت مریم کو اللہ نے بے موسم پھل عطا فرمائے، یہ اللہ کی طرف سے انعام تھا، یہ اللہ کی قدرت تھی۔ تو اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، بغیر اسباب کے بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ اسباب کے ساتھ انسان کو عطا فرماتے ہیں۔ کسی کو اولاد نہیں ہو رہی تو اولاد کے حصول کے لیے ایک تو وہ اپنی زبان پہ اس دعا کو رکھے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اس کا میاں بیوی دونوں اہتمام کریں۔ اس کی کوئی خاص تعداد ہے؟ ایک تسبیح کم از کم روز پڑھ لی جائے، روزانہ کی بنیاد پہ میاں بیوی دونوں پڑھیں۔ اور اس کے علاوہ قرآن پاک کی آیت ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ سجدے کے اندر سر رکھ کے اس کو آپ 19 مرتبہ پڑھیں، اس نیت کے ساتھ، مجھے تو نے اولاد عطا فرمائی ہے تو میری اولاد کو میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور اگر اولاد نہیں ہے تو پھر یہ نیت ہو کہ اے اللہ اس دعا کی برکت سے، سجدے کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے تو مجھے اولاد عطا فرما۔ اور یہ ایک عمل جو آپ نے پوچھا ہے اس کے ضمن میں نے بتایا، میں واضح کر دوں کہ یہ جو عمل ہے سجدے میں سر رکھ کے اور قرآن پاک کی اس آیت کا پڑھنا، اس سے اگر کسی کی اولاد نافرمان ہے تو وہ فرما بردار ہو جائے گی، کسی کی بیوی نافرمان ہے تو وہ بھی فرما بردار ہو جائے گی۔ اگر بیوی خاوند کے لیے کرے گی تو فائدہ ہوگا، خاوند بیوی کے لیے کرے گا تب بھی فائدہ ہوگا، دونوں میں سے کوئی اپنی اولاد کے لیے کرے گا تو تب بھی اس کو فائدہ ہوگا۔ اس کے لیے بھی کوئی خاص وقت ہے سجدے میں جا کے یہ پڑھنے کے لیے، یا کسی بھی وقت؟ کسی بھی وقت جو آپ مناسب سمجھیں، بہتر وقت اس کا جو ہے وہ رات کا ہے، اور تہجد کا وقت ایک ایسا وقت ہے کہ سر سجدے میں رکھ کے اللہ سے آپ جو بھی مانگیں گے اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ علماء کرام نے یہ لکھا ہے
کہ بندہ جب اپنا سر سجدے میں رکھتا ہے تو وہ ایسے ہوتا ہے کہ اس نے اپنا سر اللہ کے قدموں کے اوپر رکھ دیا. سبحان اللہ. یعنی بندہ اللہ کے اتنا قریب ہوتا ہے سجدے کی حالت میں. کسی اور حالت میں بندہ اللہ کے اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. تو تہجد کے وقت اگر یہ عمل کر لیا جائے تو سونے پہ سہاگا ہے. باقی اللہ کی ذات تو ہر وقت سنتی ہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. اچھا مفتی صاحب، آپ نے ابھی جو آیت بتائی ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ایک ایک تسبیح میاں بیوی دونوں پڑھیں، کیا عورت اپنے ناپاکی کے ایام میں بھی اس آیت کو پڑھ سکتی ہے؟ نہیں، اس میں احتیاط کرنی چاہیے، اس میں نہیں پڑھنا چاہیے. ہاں، جب وہ دن نکل جائیں تو نکلنے کے بعد پھر سے اس کو پڑھنا شروع کر دیا جائے، کیونکہ یہ ایام وہ ہیں کہ اللہ نے نماز کی چھوٹ دی ہوئی ہے. باقی جو فرض عبادات ہیں ان کی معافی ہے ان دنوں میں. تو اگر اس وظیفے اور دعا کو نہ پڑھا جائے تو وہ بہت زیادہ بہتر ہے، بعد میں اس کو جاری رکھا جائے.